سورة الأعراف آیت نمبر 195 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو پچھلی آڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کس طرح سے شرک کرتا ہے، تو شرک کی نوعیت میں قبر پرستی نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ اور میں ایمانداری سے اگر کسی چیز کا جائزہ لیں تو باقاعدہ مجھے اس میں قبر پرستی نظر آ رہی تھی کہ ان کو تم پکارتے ہو جو خود تخلیق کیے گئے ہیں، اور نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور چاہے تم ان کی قبر پر کھڑے رہو خاموشی سے، تم ان کو پکارو، انہوں نے نہیں سننا۔ اگر تم اتنے ہی اپنے موقف میں سچے ہو قبر والوں کے بارے میں، تو ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ عباد ہیں، وہی بندے ہیں، اس لیے ہم نے پوری قبر پرستی کو اس میں سمجھا۔ دیکھیں، یہ اپنا اپنا تدبر ہوتا ہے، اگر آپ میرے اس موقف کو صحیح نہ بھی سمجھیں تو یہ میرا اپنا رائٹ ہے کہ میں نے ان آیتوں کو کیسے دیکھا، کہ میں نے ان آیتوں میں بت پرستی دیکھی، اور اگلی آیتوں میں جو آج ہم پڑھیں گے اس میں بت پرستی، اب جو آج ہم پڑھیں گے اس میں بت پرستی ہوگی، وہ شرک بتایا جائے گا۔ اور جو ہم نے پچھلی آڈیو میں دیکھا، پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جو آیت نمبر 194 تک تھی، وہ ہمارے باقاعدہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ہم قبر پرستی میں مبتلا ہیں، کہ ایک تو قبر والے اس وقت ہی سن سکتے ہیں جب انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہو، یعنی کسی کے پاس اتھارٹی تب ہی آ سکتی ہے جب اس نے کچھ پیدا کر کے دکھایا ہو، کچھ تخلیق کر کے دکھایا ہو، انسان، جانور، کوئی ذی روح۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنے موقف میں سچے ہو کہ قبر والے سنتے ہیں تو ان کو کہو کہ وہ جواب دیں، اور چاہیے کہ وہ پھر آپ کے کام بھی بنا دیں بگڑے ہوئے، تو بندے تھے وہ تمہارے جیسے، پکارو ان کو، چاہیے کہ وہ جواب دیں تم کو، اور وہ جواب سب کو بھی آواز آنی چاہیے، جو آپ کو قبر میں سے آ رہی ہے آواز تو ہمیں بھی آنی چاہیے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھا دو۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے رکھ دی۔ اب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ہم بھی روح کے لیے سمجھتے ہیں کہ روح چل کر آئی، روح یہاں بیٹھی ہے، روح سفید میکسی میں ہے، روح کھلے بالوں میں ہے، روح کالی ہے، روح گوری ہے، روح لال ساڑی والی ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک بچپن سے ایک فینٹیسی ہے، ایک سٹوریز کے لیے ہمارا دماغ چلتا ہے، جس کو ہم نے اسپرچول لیول پر بھی لے آئے کہ روح یہاں سے نکلی اور روح مجھے دیکھ رہی تھی، اور وہ میرے باپ کی شکل کی تھی، اور وہ میری ماں کی شکل کی تھی، اور بہت کچھ ہم لوگ روحوں کے بارے میں، روح غسل کی جگہ دیکھنے آتی ہے تو اگربتی جلائی جاتی ہے، تو جمعراتوں کو آتی ہے تو کچھ روحیں قبر تک ہوتی ہیں، تو کچھ روحیں مکے جاتی ہیں تو مدینے میں دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہی جو آپ نے کبھی سنا نہ ہو، بہت سی باتیں روح کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو ہم بھی سمجھتے تھے کہ بھئی روح چلتی تو ہوگی نا، روح دیکھتی بھی ہوگی، روح تو کچھ اجازت پر آتی تو ہوگی۔ یعنی اللہ نے میرا سارا کانسیپٹ ڈیمیج کیا ان آیتوں کی وجہ سے، کہ میں پھر بھی تمام شرک کو چھوڑ کر سمجھتی تھی کہ روح چلتی پھرتی تو ہوگی نا، کہیں آتی بھی ہوگی اگر اس کو اجازت مل جاتی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ امر ربی ہے، اور وہ اس کے اور زندہ کے درمیان، مردہ اور زندہ کے درمیان اٹھائے جانے والے دن تک آڑ ہے۔ یہ دو ٹوک اللہ نے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کا فیصلہ کر دیا کہ جی اٹھائے جانے والے دن تک زندہ اور مردہ کے درمیان آڑ ہے۔ اگر آپ قسم بھی کھا لیں کہ میں نے دیکھا ہے اس مردے کو کہ وہ آیا تھا اور وہ چلتا تھا، تو وہ یقیناً کوئی شیطانیت ہوگی۔ اللہ کے قانون پھر ٹوٹ جائیں گے، پھر قرآن کی آیتیں بکھر جائیں گے۔ تو دیکھیں، جو میں نے آپ سے کہا کہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، جس سے کم از کم میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں الہم ارجل، کیا ان روحوں کی یا جن کو تم قبر میں پکارتے ہو، کیونکہ قبر پرستی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، اور چاہیے کہ پھر وہ جواب دیں اور پھر وہ کچھ تخلیق کر کے بتائیں، تو اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے کہ قبر والوں کے لیے کہ کیا ان کے کوئی پیر ہیں ابھی بھی؟
یمشون بہا، کیا وہ قبر والے چل سکتے ہیں ان پیروں کے ساتھ؟ ام لہم ایدن، کیا وہ قبر والے ان کے ہاتھ ہیں؟ یبطشون بہا، کیا وہ پکڑ سکتے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کو؟ تمہیں کنفرم ہے کہ کیا واقعی روح وہ ہماری طرح ہی، ہماری ہم شکل، ہمارے مرنے کے بعد ہو جاتی ہے، پھر اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، وہ چل بھی سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے والوں نے تو اس کو دفنانے کے بعد ہی فوراً زندہ کر دیا کہ جی جب مردوں کو دفنا کے جائیں گے تو جی مردہ اٹھ جائے گا اور 4 سوالوں کے جواب دے گا۔ تو جب جس اسلام میں، جو کہ من گھڑت اسلام ہے قرآن سے، تو وہ تصدیق ہی نہیں ہوتی بات کہ آپ جب اس کو دفنا کر جائیں گے تو مردہ آپ کے فوراً پلٹتے ہی قبر میں کھڑا ہو جائے گا۔ مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ، جو باتیں ہم کر رہے ہیں ہمیں خود کو بھی سوچنا چاہیے۔ پھر 4 سوال قبر کے اندر کروا رہے ہو، جبکہ قرآن کے اندر سورہ اثر میں آ رہا ہے 4 سوال تو قیامت کے میدان میں آپ کا پورا جائزہ لینے کے لیے 4 سوال ہوں گے کہ ایمان کتنا تھا، اس پر عمل کتنا تھا، اور آپس میں قرآن کے بارے میں ڈسکشن کتنی کی، حق بات کے بارے میں کتنی کاؤنسلنگ کی، اور کتنا کسی کو فائدہ پہنچایا کہ وہ حق پر جمع رہتا۔ کیسے تمہاری سٹڈی تھی، یا تم نے کیسی تعلیم دی لوگوں کو کہ جس سے انسان کے قدم جم جائیں۔ تو جناب یہ 4 سوال ہو رہے، مردے سے تو نظر نہیں آ رہا کہ قبر میں فوراً وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمارے سارے کانسیپٹ ختم کیے۔ میں بہت تھینکفل ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو کیا ان کے پیر ہیں؟ وہ چل سکتے ہیں؟ تمہیں کنفرم ہے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ وہ پکڑ سکتے ہیں ان سے؟ ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ وہ جو مر گئے ہیں، جو تمہارے جیسے بندے تھے جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ یبصرون بہا، وہ دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں کے ساتھ؟ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں؟ یسمعون بہا، کیا وہ سن سکتے ہیں ان کانوں کے ساتھ؟ قل، اے نبی، بلا خوف و خطر، لوگوں کو بتاؤ، کہو اے نبی آپ کہہ دیجئے، ادعو، جاؤ پکارو، شرکاءکم، جن جن کو تم شریک کر رہے ہو اور جن جن کی تم کوالٹی لوگوں کو بتا رہے ہو، جاؤ پکارو، سب کو پکارو، اور پھر کہو کہ قبر والوں کو کہ مجھ پر چڑھائی کر دو۔ ثم کیدونی، اے نبی بلا خوف و خطر کہو لوگوں کو کہ قبر والوں سے کہو کہ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو مجھ پر چڑھائی کر دیں۔ ثم کیدونی، مجھ پر کوئی چال چل لیں، فلا تنظرونی، اور مجھے بالکل مہلت بھی مت دینا، ٹائم بھی مت بتانا، ڈے بھی مت بتانا کہ تم کب مجھ پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں ایسا ڈرنا نہیں چاہیے، پھر کہیں میں اور آپ شرک میں نہ ملوث ہو جائیں۔ سوچئے اللہ آپ کو اور مجھ کو کیسا مومن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مر جائے ان سے ہم ڈرتے کہ اگر ہم ان کی نیاز نہیں کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی، اگر ہم ان کو زندہ نہیں مانیں گے تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، بلکہ جب ہم ان پر جھوٹ بولیں گے، وہ بیچارے تو چلے گئے اور اپنی نیکوکاری میں چلے گئے، ان کی کوئی تعلیمات نہیں تھی، کیونکہ ہمیں قرآن جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ نیک لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم بری ہیں ان تمام معاملات سے، پاک ہے آپ کے ساتھ۔ تو سوچئے کہ اللہ آپ کو کتنا نڈر بنا رہے، کہہ رہے ہیں تم کہو کہ چال چلو، مجھے موقع بھی مت دو، مجھے بتاؤ بھی مت، یعنی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان ولی اللہ، بے شک ولی تو اللہ کی ذات ہے، حمایت، کارساز، دوست، یہ تو اللہ ہیں۔ الذی، وہ ذات پاک، نزل الکتاب، جس نے نازل کر دی کتاب میں یہ تمام باتیں۔ اللہ تو وہ ہے، اس سے ڈرو، کیوں قبر والوں سے ڈرتے ہو اور لان تان بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کرتے ہو؟ یعنی یہ ہمارا دوہرا معیار ہے، ہم لان تان بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کرتے ہیں اور خود بڑے ہی معتبر بن جاتے ہیں۔ قبر کی پوجا ہمیں بری نہیں لگتی، بلکہ ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔
اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ تعالی ہماری قدم قدم پر اصلاح فرما دے۔ تو غور کیجئے کہ اللہ تو وہ ذات پاک ہے جس نے نازل کر دی کتاب جس میں یہ تمام حقیقتیں تھیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی تو اللہ ولی ہیں، حمایت اور کارسازی کرنے والے ہیں، کن کی؟ صالحین کی۔ اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہ مجھ کو اور آپ کو نیکوکاروں میں سے کر دے، اور کانسیپٹ کے لحاظ سے ہمیں بہترین انسان بنا دے، کانسیپٹ بھی ہمارا درست ہو اور اس کے مطابق ہم عمل کر کر بھی دکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ آج وقت نہیں مل سکا، انشاءاللہ جو کل ہماری آیت ہوگی وہ بت پرستی کے شرک کے بارے میں بتایا جائے گا۔